اور ہمارا تعلق نظریات کی بنیاد پر ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر لاکھوں مسلمانوں نے اور ہماری ماؤں بہنوں نے اس وطن عزیز کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری جدوجہد کا محور یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی مملکت کی شناخت دی جائے، یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی ہو، انسانی حقوق کا تحفظ ہو اور عام آدمی کو پرامن زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوں، تعلیم اور صحت ان کے بنیادی اور اساسی حقوق ہیں، انہیں مفت تعلیم اور مفت صحت کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنے اس وطن عزیز کو ایک اسلامی مملکت کی شناخت نہیں دے سکے ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں اور وہ مصلحتوں کا شکار ہو کر اپنا وقت گزار دیتی ہیں، لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کے حکمرانوں کی ترجیحات وہ ایک اسلامی پاکستان کی نہیں رہی۔ آج اس کی شناخت مسخ ہو چکی ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں متعارف ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی دنیا میں شناخت ایک اسلامی پاکستان کی صورت میں کریں، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے۔ ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اختلافات کو بین الاقوامی اصول اور بین الاقوامی قوانین کے تابع ہوتے ہوئے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی کی بجائے اور طاقت کے استعمال کی بجائے پرامن حل کی طرف آئیں اور کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دیں، تاکہ ان کو ان کا ایک آزاد سیاسی مستقبل ملے۔ ہم افغانستان کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات اور اس میں استحکام کے قائل ہیں۔ بعض اوقات
کچھ شکوے شکایات پیدا ہو جاتی ہیں. ہمیں دونوں ملکوں پاکستان اور افغانستان کے داخلی امن و امان مقصود ہے. دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے رشتے پیدا کرنا اور پھر ان رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں امارت اسلامیہ افغانستان نے مجھے باضابطہ دعوت دی ہے اور وہ دو طرفہ تعلقات پر بات کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو ہمارے کچھ الیکشن کے حوالے سے یہاں کی مصروفیات ہیں، اس سے تھوڑا فرصت ملنے کے بعد ہماری پہلی ترجیح افغانستان کا دورہ ہوگا اور امارت اسلامیہ کے حکمرانوں سے ملاقات ہوگی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں اعتماد پیدا کرنا اور اس میں استحکام پیدا کرنا اور باہمی اعتماد سے اپنا مستقبل مرتب کرنا، یہ ہمارا اہداف ہوں گے. پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے اور افغانستان کا استقلال یہ پاکستان کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے. دو صوبے اس وقت بدامنی کی زد میں ہیں اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے کہ لوگ اس ماحول میں آزادانہ طور پر ووٹ کا بھی استعمال کر سکیں اور تمام امیدوار یکساں طور پر عوام کے پاس جانے کے لیے پرامن ماحول حاصل کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں اگلے الیکشن میں ہمارے اہداف ہوں گے. فاٹا کے انضمام کے بعد بظاہر انضمام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے. جو وعدے وعید فاٹا کے عوام کے ساتھ ہوئے تھے 10% بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور وہاں کا عام آدمی اب پریشان ہے کہ ہم فاٹا ہیں یا ہم صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں. 7 سال پورے ہونے کو ہیں، نہ ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے سالانہ 100 ارب روپے ان کو دیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اب بھی 100 ارب ابھی تک ہم ان کو نہیں دے سکے ہیں، جبکہ ہر سال ہم نے دینے تھے ان کو. نہ وہاں پر عدالتیں بیٹھ سکتی ہیں، نہ وہاں پر لینڈ ریکارڈ تیار کیا جا سکا ہے، نہ وہاں کی زمینوں کے تقسیم کا کوئی نظام موجود ہے. ڈپٹی کمشنر جاتا ہے تو حیران پریشان، کوئی پولیس آفیسر جاتا ہے تو وہ حیران و پریشان. کسی طریقے سے بھی وہاں پر لوگوں کو بہتری مہیا کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. یہ ہمارے اہداف میں ہوگا کہ ہم ان کی بہتری کے لیے اقدامات کر سکیں. اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فاٹا کے عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں. اس وقت اسرائیل فلسطینی باشندوں پہ جس طرح بمباری کر رہا ہے
20,000 سے زیادہ عام شہری اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں ان کی بمباریوں کے نتیجے میں، اور ان میں 70% تعداد بچوں کی ہے یا خواتین کی ہے۔ یہ جنگ مجرم ہے اور دنیا کو جنگی جرم کا نوٹس لینا چاہیے۔ امریکہ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک جنگی جرم کو سپورٹ کر رہا ہے، بچوں اور خواتین کے قتل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بذات خود ایک جنگی جرم ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لیں۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر جب تباہی مچائیں گے، غزہ پر ہم بمباریاں کریں گے، ان کے نقصانات ہوں گے، اس سے فلسطین کی جو دفاعی تحریک ہے اور جو 7 اکتوبر کو سامنے آئی ہے وہ مرعوب ہو جائے گی، وہ دم توڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلسطینی مردانہ وار لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کی فوج، ان کے دفاعی قوت اور اس کا تکبر ان مجاہدین نے زمین بوس کر دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے، اور اب اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑے گا کہ میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑوں۔ یہاں پر وہ آ گیا ہے، اب اس کی بقا کا کوئی امکانات بظاہر نہیں نظر آ رہے۔ فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور معاہدہ دالفور ایک ناجائز معاہدہ تھا۔ قائد اعظم نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ پاکستان کی قرارداد میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حصہ شامل کیا گیا۔ یہ تمام ہماری تاریخ ہے، اس کے باوجود یہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ حکومت جمائی گئی، ایک اقتدار بنایا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جا سکے پاکستان سے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام رکاوٹ رہی۔ ملین مارچ ہم نے کی اس تصور کے خلاف، اور میڈیا پر ہم نے ان کی زبانیں روک دیں، اور عالمی سطح پر حماس نے، ان کے مجاہدین نے، غزہ کے مجاہدین نے قربانیاں دے کر عالمی فکر کو تبدیل کر دیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کو اس کے اپنے اصلی موقف کے ساتھ انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اقدام کیا، حماس کی قیادت سے ملنے کے لیے میں خود قطر گیا اور دنیا کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ آج وہ عالمی شخصیات اور حکومتوں کے رابطوں کے لیے مرکز بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنا اعتماد پوری دنیا میں دوبارہ قائم کر کے آگے بڑھیں گے اور فلسطین کی آزادی کے ہدف کو حاصل کریں گے۔ میں فلسطین کے دفاعی تحریک کی حمایت کرتا ہوں، اسے ایک جائز جنگ سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے عوام کو جب ہم نے اپیل کی کہ وہ مالی تعاون کریں، پاکستانی عوام نے جس تنظیم کو بھی، جس این جی او کو بھی مالی تعاون دیا ہے فلسطینیوں کے لیے، ہر حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مرحلے پر عوامی سطح پر بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خود جو جمعیت علماء اسلام کی سطح پر جلسے کیے، چاہے وہ پشاور کا تھا، چاہے کوئٹہ کا، چاہے کراچی کا، چاہے لاڑکانے کا، بہاولپور کا، مری کا، تاریخی جلسے ہوئے ہیں، اور قوم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس پر بھی ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں، اور دوبارہ ایک بار ہم حماس کی قیادت کو اور فلسطین کے مجاہدین کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ پاکستان کی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بلوچستان سے ایک دھرنا ایک لوگ آئے ہوئے ہیں لاپتہ افراد کے مسئلے پہ، کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے پریس کانفرنس پہ نظر نہیں آئے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کا بھی یہ موقف ہے کہ فاٹا مرجر کو ختم کیا جائے، آپ نے بھی آج کیا کہہ رہے ہو یار، میں نے بھی آج یعنی آپ نے کریڈٹ سارا ٹی ٹی پی کو دے دیا اور میں آج، خدا کا خوف کرو یار، یہ تو موقف ابتدا سے ہم نے لڑا ہے، پارلیمنٹ میں ہم نے لڑا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی اتحادی ہو کر ہم نے اتحادی حکومت کے ساتھ اختلاف رائے کیا تھا، اور ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح ایک سیاسی محاذ سے اس مسئلے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک رہے ہیں؟ مجھے کسی صحافی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہم بار بار ان کے دھرنے میں جا چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم یکجہتی کر چکے ہیں، اور اس موقع پر ہم قائم ہیں کہ قانون کے حوالے کیا جائے معاملات کو۔ دو قومی جو فلسطین کے حوالے سے ہے، پھر ایک کیمپین چل رہی ہے کہ دو ملکی جو ہے فلسطین کو بھی اور اسرائیل کے بھی حوالے سے، اگر یہ نقطہ نظر بدقسمتی سے ہمارے نگران وزیر اعظم نے، جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم ٹھہرے ہماری قسمت، انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے بھلا کہا ہو، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ کل کوئی آدمی اٹھے گا اور کہے گا قائد اعظم نے بھلا دو قومی نظریے کی بات کی ہو، ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، پاکستان کا وجود غلط تھا، اثر نو مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس طرح متوجہ کیا انہوں نے؟ کیا پنڈورا بس وہ کھول رہے ہیں جی؟ اب پاکستان ایک ملک ہے، ایک حقیقت ہے، اس وقت اختلاف رائے کا حق تھا، ایک جمہوری رائے تھی، بننے کے بعد اس کے وجود کا تحفظ یہ ہمارا فرض بن گیا، لہٰذا یہ چیزیں اسرائیل کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر اسرائیل کے لیے دلیل بنتی تو پاکستان کے قیام کے حوالے سے دو قومی نظریہ تو 1940 میں طے ہوا تھا، اس کے باوجود قائد اعظم نے کیوں کہا کہ وہ غلط ہے؟ پھر جب 48 میں وہ بنا اور قائد اعظم حیات تھے اور انہوں نے ناجائز بچہ کہا اس کو، تو وہ ساری چیزیں دو ریاستی تصور کو کی نفی کرتی ہیں۔ پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرے اور فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے دو صوبوں میں امن و امان کی بات کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جائیں؟ پرویز الہی کی بیوی کے ساتھ جو ہوا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، جو شاہ ملک قریشی کے ساتھ ہوا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی، ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی، اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اگلے دن ہماری اسٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی، -500 پہ چلی گئی۔ جب کل اس کے آگے 2 دن کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں نااہلی برقرار رہے گی، ہم 1500+ پہ چلے گئے دوبارہ جی۔ یعنی قوم خوف کھا رہی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، وہ کو پتہ ہے کہ ملک کی معیشت کی تباہی ان کا ایجنڈا تھا، اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اس عنصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا، اور ان چیزوں پہ نہ جائے روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ کیا ایک آدمی بولے نا، حضرت یہ بتائیے گا کہ بی جی خان میں اور ٹانک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہاں پہ پولیس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، ایسے میں الیکشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں، ان کے جلسے میں جائے تو لوگ احتیاط سے جائیں۔ ہمیں ان حالات کا سامنا ہے، اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن میں دعا گو ہوں۔ کیا دعا گو ہے؟
ان کو 3 ججوں نے بلایا، 3 ججوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اپیل دائر کرو ابھی ابھی. اس کو اپیل دائر کروائی. عشاء کے وقت کورٹ کھولی گئی، 3 جج بیٹھے، ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو. اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسی وقت حکم دیا کہ ابھی ابھی شیڈول جاری کرو. اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ اس کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. اچھا مولانا صاحب اسی سے منسلک ہے 92 نیوز سے میں الیکشن سے، اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں، جب ہم ایسے حقائق کی بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن کے لیے میں نے 3.5 سال جنگ لڑی ہے. میں الیکشن کا طلبگار ہوں، لیکن کیا مجھے الیکشن یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں الیکشن مانگوں اور الیکشن کا ماحول بھی کا مطالبہ بھی کروں؟ مولانا صاحب اسی سے منسلک پی ٹی آئی کی پروجیکشن ہو رہی ہے، کروائی جا رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ ابھی تو صحافی کر رہے ہیں، باقی مجھے اچھا مولانا صاحب اسی سے منسلک ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں. مولانا صاحب الیکشن کی آپ بات کی، آپ نے ابھی سب سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ الیکشن میں جا رہی ہے اور بڑی جو ہے وہ طریقے کے ساتھ جا رہی ہے. یہ بتائیے گا کیا الیکشن میں جانے سے پہلے آپ کی جو آپ کے سابقہ اتحادی ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں کر رہے ہیں، کہیں سیاسی اتحاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس پہ ہمارا ایک طے شدہ معاملہ ہے. جہاں جس ضلع میں ضلعی جماعت کسی کے ساتھ بھی وہ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے ان کو حق حاصل ہے، ان کو ہم نے اجازت دی ہے. مولانا صاحب جیسا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں، مولانا صاحب جیسا کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتا رہے ہیں، ایسی صورت میں انتخابی مہم تو ہر صورت کرنی پڑے گی. تو آپ کی انتخابی مہم حضرت ہمیں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے نوٹس ملے ہیں، ہمیں باقاعدہ نوٹس ملے ہیں، صرف مجھے نہیں باقی پارٹیوں کو بھی، کہ آپ الیکشن کمیشن کے لیے آپ الیکشن کیمپین میں نہیں جائیں گے باہر. انہوں نے ہمیں نوٹس دیے ہیں. اب اس قسم کی صورتحال میں کیا یہ سوال اٹھانا بھی جرم ہے ہمارے لیے؟ ہم یہ بات بھی نہ کریں تو ماحول تو دیا جائے نا ہمیں نا. افغانستان کے دورے پر آپ جا رہے ہیں، مہاجرین کے اخراج کے پاکستانی فیصلے اور پھر طالبان حکومت کے سخت رد عمل کے بعد صورتحال بہت حد تک غیر واضح ہے، تو کیا اس ملاقات کا کوئی ایجنڈا طے پایا ہے؟ انشاءاللہ یہ بنیادی اہم نکات ہیں، اور مہاجرین کے حوالے سے ایک میری اپنی سوچ ہے کہ یہ ایک ملک کا ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کے لوگ ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں اور 40 سال انہوں نے بطور مہاجر کے گزارے ہیں. اگر واپسی کرنا بھی ہے تو دونوں ملک بیٹھ کر اس کا شیڈول طے کریں. یہ بتا دیجیے کہ آپ نے عدم استحکام کی بات کی اور بدعملی کا ذکر کیا، دوسری طرف آپ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے. تو الیکشن سے پہلے اگر آپ کا یہ رد عمل ایک ریئیکشن ہے تو جب الیکشن آئے گا اس کے نتائج پر کیا میں یہی فکر مندی مجھے ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جب لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا، ٹھنڈ کی وجہ سے بھی اور بدنمی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل سکیں گے، تو یہی ہے کہ ہمیں اس صورتحال پر غور کریں. بڑے تو وہ ہیں نا، ادارہ تو وہ ہیں. ہماری شکایت میدان پہ آ گئی ہے، کچھ سوچے تو اس بات کے اوپر. یہاں پر ہماری سپریم کورٹ ڈائریکٹ ان کو بلا کر کہتی ہے کہ ابھی ایک عدالتی ماشاء اللہ کا تاثر دے رہے ہیں. عدالت سب کچھ کر چکی ہے، اب تو عوامی عدالت بھی ہی جانے کی گنجائش رہ گئی. پہلے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ جاتی تھی، اب پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میچ فکس ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں جس جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ان کے نشان پر پابندی لگانے کا، وہ پورے ملک پر حاوی ہے. اس کا جو ریڈکشن پورا ملک ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے حدود جو ہیں وہ صرف اپنا صوبہ ہے.
एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कज़न जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कज़न जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नज़र आते हैं, बराह रास्त न सही, बिलवास्ता सही, ख़ानदानी लिहाज से सही, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे फैसलों पर कौम एतमाद नहीं कर रही है, और हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं जो मुल्क की मईशत को तबाह करे, आलमी बिरादरी में हमारे एतमाद को तबाह करे, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करे, यहाँ पर सरमायाकारी का रास्ता रोके। जी जी आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में निज़ाम के कायम करने का मुतालबा किया, जो वजाहत आपकी मशहूर है। 16 माह आपकी इत्तेहादी हुकूमत रही, आपने कोई एक इक़दाम जो इस निज़ाम को कायम करने के हवाले से किया, और अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या ये इतना अहम मामला नहीं है कि हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं जमहूरी आदमी हूँ और मैं जोहद मुसलसल पे यकीन रखता हूँ। एक दफ़ा ब्रेक लग जाए और बर्तन तोड़ दो, मैं उस पर नहीं हूँ। मैं हुकूमत में भी शामिल होता हूँ दूसरी जमातों के साथ, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ कि भाई ये करना है, लेकिन उससे तवक्को नहीं वाबस्ता करता कि खामखा उससे वो सब कुछ कर लेना है, क्योंकि शायद उसके मंशूर की तरजीहात में ना हो। तो यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल बिल्कुल आर्जी थी। एक फितने से हमने निजात हासिल कर ली थी, और अपने एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ और एक मुस्तहकम हमने मुल्क को मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाला है। लेकिन आज फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो गया। जब हम निकले हैं तो मुल्क माशी लिहाज से, लिहाजा हर मौके के अपनी तरजीहात होती हैं। हम हर चीज़ को हिकमत के साथ देखते हैं, अपने मुतालबे का मकाम भी जानते हैं, और फौरी जो ज़रूरतें होती हैं उसको भी हम जानते हैं। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने जो खदशात का इज़हार किया है इलेक्शन के हवाले से, और आदि 2 सूबे इलेक्शन में प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लेंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, या उसका नताइज क्या होगा, और इसके लिए आपकी सबसे बड़ी जो अदीब जमात है या इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग नून है, तो क्या आप लोग रिटर्न इसकी तरफ नहीं जा सकते कि एप्लीकेशन दी जाए कि इस पर नजरसानी की जाए? जो शेड्यूल है। एक दूसरा छोटा सा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि इस वक्त मुल्क को इस्तेकाम चाहिए, उसके लिए स्टेबिलिटी और 5 साल गवर्नमेंट चाहिए। जब आप पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, अब आप लोग मुशावरत भी कर रहे हैं, मियां साहब भी वापस आए, तो आने वाली गवर्नमेंट 5 साल के लिए होगी या 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगा? पहली बात यह है आपकी कि देखिए, हम अदालत में जाएंगे, कैसे जाएंगे हम? मुझे 1000 पीटीआई से इख्तलाफ। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ नहीं था कि वो पहले उस पिटीशन को सुने? बजाय सुनने के उनको शोकाज़ जारी कर दिया, उसको शोकाज़ जारी कर दिया उन्होंने। अब इस रवैये के साथ हम नजरसानी की दरख्वास्त कैसे दें, किसको दें? ये हमारे सीनियर वकील बैठे हुए हैं, बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं, ये बताएं कि क्या ऐसे कोर्ट में हमारे जाने से कोई इंसाफ के तवक्कुआत हो सकते हैं? तो हम अपना राय दे रहे हैं, अपना तासुर पेश कर रहे हैं कि ये सूरत हाल, इस पर हमारी एक राय बनती है। अदालत जो फैसला देती है वो पब्लिक की मिल्कियत बन जाती है, और उस पर राय देना ये कोई जुर्म नहीं है। हम मुतमईन नहीं है। मौलाना साहब, मुस्लिम लीग नून के साथ खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का कोई प्लान है? और दूसरा ये है कि टीटीपी के साथ साबका हुकूमत पीटीआई की जो हुकूमत थी उसमें कई मुज़ाकरात हुए, यहाँ से बाकायदा जरगे गए जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा थे। आपके जाने के बाद क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में कुछ अमन आ जाएगा? देखिए, कोशिश तो यही है कि हम कौम को अमन दे सकें, और उसके लिए क्या तजावीज़ हैं जब हम दोनों बैठेंगे, उसके बाद मेरी ये कोशिश होगी कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर उस मामले में दोनों स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं, और अमारत इस्लामिया और पाकिस्तान ये दोनों रियासती सतह पर एक निज़ाम बनाएं, मुतनाद मामला को हल करने। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी बातचीत चल रही है, गो कि अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम उनको अपना दोस्त समझते हैं, और हमारी तरजीह यही है कि हम इंतखाबात मिलकर लड़ें। ये फरमाएं सर कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए मुतासर ये है कि वो नून लीग के नवाज शरीफ के हामी हैं,
तो कैसे मतलब वो क्यों, अगर नून लीग का नुकसान क्यों करना चाह रहे हैं वोटों में? ये तो आप इन फैसलों से अंदाज़ा लगाएं ना जी, जो अभी पेशावर से आ रहे हैं, जो लाहौर से आ रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो नून लीग के लिए हैं या किसी और के लिए हैं। आपने भी सही तजदिया नहीं किया जी ना। लेकिन ये मरकज में तो ये तो दोनों इस्लामाबाद वाले हामी हैं जी हजरत, मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, ये खुदा के लिए ये बातें छोड़ दो कि इदारे क्या फ़ैसला करेंगे, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर उसी पर हम फ़ौरन कहते हैं अगली हुकूमत फ़लाने की होगी। अब फ़लाँ क्यों अवाम पर एतमाद नहीं है कि अवाम किसका साथ देंगे? क्यों अवाम के सामने सही सूरत हाल नहीं रखी जा रही? हम नज़रियाती तौर पर लड़ना चाहते हैं, हम उन क़ुव्वतों को बेनकाब करना चाहते हैं कि जिससे हम मुल्क को, जिनको हम मुल्क के लिए ख़तरा तस्वुर कर रहे हैं। ये मुल्क नहीं रहेगा आपका, इस मुल्क का नज़रिया नहीं रहेगा, इस मुल्क की तरजीहात नहीं रहेंगी, बैनुल-अक़वामी बिरादरी में आपका एतमाद ख़त्म हो जाएगा, आपके मुल्क के अंदर का सरमायाकार जो है वो बैठ जाएगा। इस हद तक खौफ व हरास इस मुल्क में मौजूद है। इस इस्तिराब को दूर किया जाए और एक एतमाद का माहौल पैदा किया जाए। आम इंतखाबात के बाद आपने धरना भी दिया, अब इमरान खान साहब को लाडला और उसकी सहूलियतकारी का इल्ज़ाम भी लगाते थे। आप नहीं समझते कि पूरी रियासत इस बार नवाज शरीफ साहब के कदमों में बिठा दी गई, और वो सहूलियतकारी जो 2018 में इमरान खान और उसकी जमात को हासिल थी, अब नवाज सर शरीफ मैं जिस सवाल को मैं रद्द करना चाहता हूँ, फिर आप दोबारा वही सवाल दोहरा लेते हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वो अवामी क़ुव्वत थे और उनके पास अवाम थी, पंजाब साथ था, धांधली के ज़रिए क्यों छीना गया और धांधली के ज़रिए फिर छीना जाएगा तो हम फिर मुकाबले में आएंगे। हमने हथियार नहीं डाले हुए, हमने कोई जंगबंदी नहीं की है, हम मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के साथ और जो पाकिस्तान के एजेंडे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। अवाम की तरजीहात मालूम हैं, जब अवाम तरजीहात मालूम हैं आप उसको इदारों के हवाले कर रहे हैं। अवाम इतने बेबस है कि आप उसको क्रेडिट भी नहीं दे सकते उनका कि वो जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, और लोगों को आप तासुर दे रहे हैं। हाँ हुकूमत तो फ़लाँ की आएगी, लाडला तो फलाना है, इदारों ने तो फलाने को आगे लाना है, तो फिर अवाम भी उसी को वोट देना शुरू कर दें। ये तासुर जो है पाकिस्तानी सियासत में और इंतखाबात के हवाले से बहुत नाजायज़ है। मेरे ख्याल में ये इस किस्म के अल्फाज जी, ये तासुर जो आप बता रहे हैं इसमें जो फार्मूला है वो बताया जा रहा है कि सदर आप होंगे या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, अपोजिशन लीडर आसिफ अली जरदारी होंगे। ये एक मॉडल है जिसपे ये काम इस वक्त किया जा रहा है। तो आपको सुधारत की ऑफर नहीं हुई है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा होता है आपको शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की जो अब बेबसी है, जी जो इलेक्शन कमीशन की अब बेबसी है, जो हालात वाक़यात जारी हैं, तो इस तरह किस तरह साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? और पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने दोनों ने कह दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करा सकता, मुस्तफी हो जाए। मौलाना साहब मैं नहीं कह रहा, उनका इदारा कह रहा है। क्या आपकी इलेक्शन कमीशन का यही नहीं, मैं मुतालबे तक नहीं पहुंचा। मैं सिर्फ आपको हवाला दे रहा हूँ कि जिस इलेक्शन कमीशन के बारे में पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान बार एसोसिएशन दोनों में एक राय दे रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या इनसे मुनसिफाना इलेक्शन की तवक्कुह है। ठीक है, लापता अफराद के लिए प्रेस क्लब के बाहर कई दिनों से धरना जारी है, जिसमें ज्यादातर खवातीन की है। आज तक कोई भी जमीयत का जो रहनुमा है कोई नजर नहीं आया, तो क्या आपका जाने का वहाँ पे उनके साथ इज़हार हैदरी साहब गए उनके पास? तो जो उनके साथ हुआ उनकी मजम्मत करते हैं, जो उनके साथ हज़रत मैं अव्वल दिन से इनके पास बार बार गया हूँ, मैंने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है। कैसे बात है? बलूचिस्तान में मारे जाते हैं पंजाबी जो बलूचिस्तान में मारे जाते हैं, ये लोग मारते हैं, गलत होता है, दहशतगर्दी है, वो दहशतगर्दी है। हजरत मैं अवाम के हाल पे छोड़ना चाहता हूँ। आप कभी फौज के हवाले करते हैं तो कभी अदलिया के हवाले करते हैं, तो क्यों? आपने कहा है कि अवाम पे छोड़ दें, हम छोड़ दें, क्या
پاکستان میں کبھی آزادانہ الیکشن ہو چکے ہیں آپ تک اداروں کی مداخلت کے بغیر؟ پاکستان میں اس طرح کا سسٹم ابھی ہمارے پاس ادارے ہیں ایسے کہ جو آزادانہ الیکشن کروا سکیں؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ہم جو ہے تعلقات بنانے جا رہے ہیں اور آپ وزٹ بھی کریں گے، تو طالبان حکومت کو آپ تسلیم کرتے ہیں کیا وہاں سے اگر آئے کہ شریعت نافذ کر دی جائے پاکستان میں، تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس کی کریں گے مخالفت؟ دیکھیے ہم تو آئین کو دیکھتے ہیں. آئین پاکستان پارلیمنٹ کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور قرآن و سنت کے مطابق کرے اور اس کے خلاف نہ کرے. اب عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکا ہے تو ہم جدوجہد میں ہیں اس وقت اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھنا چاہتے ہیں. جمعیت علماء مسلح جنگ پر یقین نہیں رکھتی اور پاکستان کے جمعیت سے باہر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں مسلح جنگ نہیں ہونی چاہیے، سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں مقاصد حاصل کرنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے حالات بن گئے ہیں. اب ان حالات کو دوبارہ اصل حالات پہ لانا، پرامن صورتحال پہ لانا، نارمل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. مولانا ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخالف کو اندر کیا جاتا ہے، دوسرے کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، جیسے 2018 میں ہوا. آج کی اگر آپ کی یہ فتح ہوتی ہے، مخالف آپ کا اندر ہو، اس فتح کو کیسے آپ سیلیبریٹ کریں؟ میں تو ویسے بھی بار بار کہہ چکا ہوں یار کہ مجھے تو اس سیاست میں مزہ ہی نہیں آ رہا اور اس لڑائی کا مزہ ہی نہیں آتا جس میں میرا مخالف جو ہے جیل میں اور میں باہر ہوں. تو آ جائیں میدان میں آئیں تاکہ کھلی لڑائی ہو اور ٹھیک ٹھاک ہم قوم میں جائیں، وہ بھی قوم میں جائیں. مسلح جنگ لڑنی نہیں ہے، دلیل کی. بہت شکریہ.